آپ علیہ السلام جس مقصد کو لے کر آئے وہ ہر گھر تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی. آپ کا دشمن ہو آپ نے اس کو بھی سینے سے لگایا. آپ نے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تو کیا، لیکن جانور بھی اپنی شکایت لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچتے تھے. ایک اونٹ ہے، کھانا نہیں دیا گیا، ان کی خوراک نہیں ملی تو روتا ہوا نبی کے پاس ان کی شکایت پہنچتی. نبی اونٹ کے آنر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس اونٹ کے ساتھ ناانصافی کی، اس کو تم نے خوراک کیوں نہیں دیا؟ اونٹ ہی نہیں، جانور نہیں، آپ علیہ السلام تو کھانے کے ان کے ساتھ جو چیز ہم کھاتے ہیں، دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، کھانا اگر ناگوار ہو، جل جائے، نمک زیادہ ہو جائے تو پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پہ مار دیتے. لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اگر کھانا ناموافق ہے اس کے باوجود بھی خاموشی سے آپ تناول فرماتے تھے. کبھی بھی کسی دانے کی آپ نے بے حرمتی نہیں کی. نبی کو نشانہ بنانے والے ایسی ذات پیدا کر کے دکھاؤ یا ایسی ہستی لا کر کے دکھاؤ، عبداللہ سالم غلامی کرنے کے لیے تیار، لیکن نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ماں کے کوکھ میں ایسا بچہ، کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے جو ہمارے نبی کی شان اور جو صفت وہ تنہا وہ یکتا نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سراجا منیرا، وہ معلم بھی، وہ دائی بھی، وہ مزکی بھی، وہ رحمت للعالمین بھی ہے. ان کے ایک عمل پر آپ اپنی زندگی کی کسی پٹری کو ڈال لو تو رب ذوالجلال 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. ہمارے نبی 20 سال کی عمر میں انصاف نہیں دیا زبید کو. آس بن وائل کے پاس کا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے. جناب محمد رسول اللہ بے چین ہو جاتے، کہا کہ اچھا میرے شہر میں حق تلفی ہو رہی، میرے شہر میں ناانصافی ہو رہی، میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے 20 سال کی عمر میں تحقیق کی، ویریفیکیشن کیا، اس کو پورا کراس چیک کیا، دیکھا کہ واقعتاً آس بن وائل مجرم ہے اور یہ بیچارہ زبید نامی جو شخص ہے باہر کا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. فوراً اللہ کے نبی 10 رئیس کے پاس پہنچے، 10 سردار کے پاس پہنچے، رؤسائے مکہ میں سے 10 کے پاس پہنچے، بڑے بڑے قبیلے کے جو سردار ان کے پاس پہنچے، اور آپ نے کہا کہ ایک ایسی تنظیم بننی چاہیے جس کے اندر لوگوں کے لیے انصاف کی بات کی جائے. اور وہ تنظیم بنائی گئی، اس کا نام شاید معلوم نہ ہو، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے اس تنظیم کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا نبی کا کہ لوگوں کو صرف انصاف دیا جائے. اور آپ کو شاید یہ معلوم نہیں، اسی تنظیم کے خد و خال پر، اسی تنظیم کے کنڈیشن پر، اسی تنظیم کو دیکھ کر یونائیٹڈ نیشن جنہیں ہم اقوام متحدہ بولتے، اقوام متحدہ کی بنیاد اسی تنظیم کو دیکھ کر رکھی گئی ہے. آج جو یہودی طاقتور ہیں وہ کاپی کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی سنت کو. اور امت مسلمہ کے نوجوانوں، آپ نبی کی سنت کو چھوڑ کر ذلیل ہوتے ہو اور دنیا کی باقی طاقتیں نبی کی سنت کو کاپی کر کے کامیاب ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی اس حلف الفضول تنظیم کے کنڈیشن پر، ان کے مقاصد پر یونائیٹڈ نیشن جنہیں اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی. بہرکیف اللہ کے نبی نے یہ تنظیم بنائی. نبوت ملنے تک جناب محمد رسول اللہ اس تنظیم کا حصہ رہے، اور جب نبوت دی گئی، جب آپ اپنی ممبرشپ واپس لے رہے تھے اس تنظیم سے، محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں